سے JTR میڈیا ہاؤس. جب آدمی گھومتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے تو چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے نا، دیکھتا ہے، جج کرتا ہے چیزوں کو. تو وہاں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی، سیکھنے کو ملی، ایسی چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا نظام ہے، وہاں کی آپ سڑکیں دیکھ لیں تو حالانکہ استنبول بہت بڑا شہر ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں نہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، کراچی جتنا بڑا شہر ہے استنبول، اور گنجان آبادی ہے. ہاں گنجان آباد ہے اور اچھی خاصی آبادی ہے ان کی. تو لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، جس طریقے سے وہاں کی سڑکیں صاف ہیں، وہاں کا ٹریفک کا نظام، یعنی میں وہاں ایک ہفتہ رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے سڑک پہ کسی ٹریفک پولیس والے کو دیکھا ہوں. سگنل لگے ہوئے ہیں، ایک سسٹم، ٹیکنالوجی کا انہوں نے بہت بہترین استعمال کیا. اور قانون کو فالو کرتے وہ لوگ، قانون کو فالو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کو بڑی سخت پینلٹی وہ دیتے ہیں، ایسی پینلٹی کہ دوسری دفعہ وہ سوچتا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی کو چالان بھی دیتے ہیں تو ایسا چالان اس کو دیتے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اگر میں نے یہ غلطی کی تو شاید 1 سال مجھے کمانے میں لگ جائیں گے دوبارہ. ایک کام جو انہوں نے کیا ہے، یہ چیز میں نے قطر میں بھی دیکھی، جتنی بھی آپ کو اس طرح کے ممالک ملیں گے کہ ٹیکنالوجی کا انہوں نے بہت بہترین استعمال کیا. ہمارے ہاں تو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال ہے نا کہ ٹک ٹاک پہ ID بنا لی، ناچ گانا کر لیا، اور جناب کوئی منفی استعمال ہے، یعنی اوٹ پٹانگ حرکتیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے بھائی تھوڑا سا مشہور ہو گئے، فالوور بڑھ گئے، یہ ہو گیا، تھوڑا سا واہ واہ ہو گیا، مزہ ہو گیا، ہلا گلا ہو جائے. ہاں انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اپنے اصل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ بھی کروائی تھی کہ انرجی کی بچت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں کتنی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پورے پاکستان میں بنا ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، جتنی ان کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں، پارکنگ ایریاز ہیں، انہوں نے لائٹوں کے ساتھ سینسر لگائے ہیں. مثال کے طور پر یہ روم ہے نا، تو اگر یہاں کوئی نہیں ہوگا، یہاں کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہو، جیسے ہی آپ دروازہ اوپن کریں گے وہ سینسر خود سینس کر لیتا ہے کہ کوئی انسان، خود لائٹ جل جائے گی، ساری لائٹیں جل جائیں گی. سیڑھیوں سے آپ جا رہے ہیں، مثال کے طور پر 4 منزلہ 5 منزلہ 6 منزلہ عمارت ہے، تو جتنی سیڑھیاں سب کی لائٹیں بجھی ہوئی ہوں گی. جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا اور آپ سیڑھیوں میں انٹر ہوئے، سب لائٹیں خود بخود جل جائیں گی. تو آپ یونیورسٹی میں جامعہ ابن خلدون گیا، وہاں کی بہت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی، یعنی اسٹرکچرل وائز اگر آپ اس کو دیکھیں بہت اچھی تعمیر شدہ یونیورسٹی ہے اور نئی یونیورسٹی ہے. تو تمام نئی عمارتوں کے اندر بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم صرف اسی طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے ہم بجلی کی کوئی 20-30-40% بچت ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، AC بھی چل رہا ہوتا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے، لائٹیں بھی جل رہی ہوتی ہیں. گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو سیڑھیوں کی لائٹیں مثال کے طور پر آپ نے جلا کے بھی رکھنی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر میں ایک لائٹ جلا دیں، بس یہ وہ کرنے کے لیے کہ چلیں روشنی ہے. سیڑھیوں میں آپ ایک لائٹ جلا دیں. لیکن ہمارے ہاں جس طرح پھر جیسے مارکیٹوں کا بھی حکومت کا فیصلہ بھی آیا تھا، جس طریقے سے ہم مارکیٹوں میں بجلی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں، اب یہ ٹیکنالوجی ہے نا. اب سینسر لگانا، اب اگر ہم ٹک ٹاک استعمال کر سکتے ہیں تو انرجی سیونگ کے لیے سینسر نہیں لگا سکتے. یہ بھی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، رول ریگولیشن پر لوگوں کو لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ٹریفک سگنلز پر انہوں نے سینسر لگائے ہوئے ہیں. آپ ٹریفک کا سگنل توڑیں گے وہ آپ کی تصویر کیپچر کر لیتا ہے، اور کسی پولیس والے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تصویر کیپچر کی، آپ کی گاڑی کا نمبر، ساری چیزیں ریکارڈ میں آ گیا، آپ کو خود جا کے چالان آپ کو بھرنا پڑے گا. نہیں تو آپ کی گاڑی سب کچھ ان کے ریکارڈ میں آ گئی، یہ گاڑی کا نمبر ہے، یہ سگنل اس نے توڑا ہے، یہ بندے کی تصویر ہے، یہ گاڑی کی تصویر. پاکستان میں تو اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پوری دنیا میں جا کے کام کر رہے ہیں. اب ترکی میں یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، وہاں پروفیسر ہیں پاکستانی، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پاکستانی، وہاں بڑی بڑی تنظیموں کے صدر ہیں پاکستان کے لوگ. تو یعنی ان کی ایک حیثیت ہے ہر ملک میں جہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس ٹیلنٹ کی ہم یہاں قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ٹیلنٹ کی بے قدری ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ وہ باہر نکل جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں محفوظ ہی نہیں ہوں. محفوظ نہیں ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف کسی کی سفارش آ جاتی ہے، کوئی وزیر ہے، اس کا جناب کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی ماموں کا بیٹا ہے، دوسری طرف کوئی ٹیلنٹڈ آدمی ہے، تو ٹیلنٹڈ آدمی رگڑے کھاتا رہے گا، وہ سفارش والا جا کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا. تو ہم کہتے ہیں ترقی کہاں سے ترقی ہوگی؟ اس طرح کے نااہل لوگ جب کرسیوں پہ آ کے بیٹھیں گے، کرپشن کر کے، خیانت کر کے، رشوت دے کے آ کے بیٹھیں گے، تو چاہے وہ کوئی پولیس آفیسر ہو، چاہے وہ کوئی CSS پاس کر، کسی بھی عہدے پر اگر وہ رشوت دے کر آیا تو سب سے پہلے تو اپنے پیسے پورے کرے گا وہ. تو اس کو تو یعنی بعض دفعہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر آپ کو کوئی ٹریفک پولیس والا پکڑ لیتا ہے نا، تو 2 طرح کی صورتیں ہو سکتی، یا تو یہ کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں، اور یا یہ کہ نہ ہو.
تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہوں تو وہ خوش ہوں کہ ماشاء اللہ قانون. ان کو خوشی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا. ان کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس لائسنس نہ ہو, جب آپ کے پاس, میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ 100% ایسا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ایک عام, یعنی میں نے خود کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے, تجربات ہیں ہر ایک کے. یعنی آپ اگر بتائیں بھائی یہ میرا شناختی کارڈ ہے, یہ میرا لائسنس ہے, یہ فلاں فلاں, یہ ساری چیزیں, تو ان کا عجیب سا ایک ٹھیک ہے جائیں چلے جائیں. مہنگائی کا میں نے وہاں معلومات کی لوگوں سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں 5 مہینے پہلے پیٹرول 8 لیرہ کا تھا, اور ابھی ان 5 مہینوں کے اندر گریجولی بڑھتے بڑھتے وہ 30 لیرہ کا ہو گیا. یعنی اگر 12 روپے کا لیرہ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 96 روپے سے 360 روپے لیٹر پیٹرول چلا گیا. اور پہلے لیرہ تقریباً 20 لیرہ $1 بنتا تھا, اب وہ 12 لیرہ پر آ گیا, یعنی ان کی کرنسی بھی ڈاؤن ہو گئی ہے. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مہنگائی اور یہ ساری چیزیں تو عالمی سطح پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. مختلف ملکوں کے مختلف حالات ہیں. بہرحال احتجاج تو ہوتے ہیں ملکوں میں, لیکن اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں اگر مہنگائی ہوتی ہے نا تو ان ملکوں کی کرنسی بہت زیادہ, یعنی ہم سے بہت بہتر ہے ان کی کرنسی. مثال کے طور پر ٹیکسی میں اگر آپ یہاں سے کوئی 40 کلومیٹر کہیں جاتے ہیں تو وہ آپ سے 250 سے 300 لیرہ آپ سے لے لیتا ہے. تو 250, 1 لیرہ 12 روپے کا ہے. تو آپ سے یہاں اگر آپ 40 کلومیٹر جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں بھی گاڑی والا آپ سے 250, 350, 400 روپے لے لے گا آپ سے, شاید 500 روپے لے لے گا زیادہ سے زیادہ. وہاں آپ سے ٹیکسی والا 250, 300 لیرہ لیتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہاں ٹیکسی والا کتنا کما رہا ہے اور وہاں ٹیکسی والا کتنا کما رہا ہے. تو ان کی جو اجرت ہے, ان کو جو پیسے مل رہے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی تنخواہ ہے, تو وہاں مہنگائی اگر ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا بہت ایڈجسٹیبل ہوتا ہے کہ ان کی کچھ انکم ایسی ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ روپوں میں نہیں ہوتی. وہ ہر ملک کسی کی ریال میں تو کسی کی لیرہ میں, کسی کی ڈالر میں تو کسی کی یورو میں, تو وہ کسی نہ کسی طرح مینج. ہمارے ہاں تو بیچارے لوگوں کی 10,000 روپے تنخواہ ہے, کسی کی 15,000 تنخواہ ہے. ہمارے ہاں مساجد کے ائمہ کو آپ دیکھ لیں, مؤذنین کی 10,000 15,000 روپے تنخواہ ہے. اب اگر ایک آدمی 15,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے تو وہ جناب 8-10 ہزار روپے تو وہ کرایہ دے گا, گھر کا کرایہ دے گا. گھر کے کرایے کے بعد بجلی کا بل دینا ہے, گیس کا بل دینا ہے, کھانا کہاں سے کھائے گا, بچوں کو پڑھائے گا کہاں سے, ان کے ہسپتال کا خرچہ کہاں سے اٹھائے گا. تو ہمارے یہاں سچویشن اس لیے مختلف ہے. دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ میرٹ نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ آپ کو بے روزگار ملیں گے, ان پڑھ لوگ آپ کو کرسیوں پہ ملیں گے. یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نظام بدلنے کی ضرورت ہے. نظام بدلے, نظام کے اندر ایسے ہمارے ہاں یعنی بہت سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا ریئیکشن, ہمارا احتجاج کا طریقہ یا ہمارے لوگوں کا طرز عمل, رد عمل بہت مختلف ہے. وہ بھگت رہے ہوتے ہیں بیچارے, سال سے بھگت رہے ہوتے ہیں. ان کو تو بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم 10 سال سے بھگت رہے ہیں الٹا ہم پہ, اور یہ مہنگائی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں ترکی میں گزشتہ دنوں تو کچھ ٹرینڈز چلے تھے. ویسے تو ترکی کے لوگ, میری ملاقات ہوئی وہاں مختلف لوگوں سے, بڑی سطح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, پڑھے لکھے اور بڑی سطح کے لوگ, تو وہ الحمدللہ بہت محبت کرتے ہیں پاکستان سے. اور وہ ان کی محبت بہت پرانی ہے. وہ خلافت عثمانیہ کے دور سے, جب سے یہاں سے ان کے ساتھ تعاون کیا گیا, وہ پوری تفصیل اس کی موجود ہے. اس وجہ سے ان کے یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان بس ایک ملک ہے, اور بڑی ان کی محبت, بھائی ہیں جو پڑھا لکھا اور اس طرح کا طبقہ ہے. لیکن کچھ لوگ, کچھ پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں, ظاہر ہے ہمارے پاکستانی بھی جا کے کچھ نہ کچھ حرکتیں تو اپنی کرتے ہی ہیں. وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ ترکی میں تو فحاشی بہت زیادہ ہے, فحاشی اور یعنی یہ تو بہت زیادہ ہے. ایسا تو ہے نہیں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں, ایسا تو ماحول آپ کو وہاں نہیں ملے گا. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کے ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ ڈالنا شروع کر دی. اب وہ ظاہر ہے وہ کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, وہ سڑک پہ جا رہی, جیسا لباس بھی اس نے پہنا ہوا ہے وہ تو اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, بھائی ہمارا رائٹ ہے, ہم ننگے گھومیں, کپڑے پہن کے گھومیں. اب ان کی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پر. وہ ترکیوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ ہماری عورتوں کی ویڈیوز بنا کے اور اس کے الٹے سیدھے کمنٹ کر کے, اس پہ کمنٹری کر کے وہ اس پہ ڈال رہے ہیں. تو وہاں جناب ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا کہ پاکستانیوں کو ترکی سے باہر نکالو. طیب اردوغان پہ ویسے بھی پہلے سے وہاں کی عوام اس بات پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ غیر ملکیوں کو, فارنرز کو آپ نکالیں, اور جب سے آپ کی حکومت آئی ہے فارنرز یہاں پہ آ گئے ہیں, اور ترکی کم ہیں اور فارنر یہاں پہ زیادہ ہیں. تو پھر جو اردوغان کی مخالف پارٹی کے لوگ ہیں ان کو پولیٹیسائز بھی کیا انہوں نے, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا. تو اس وجہ سے عوام میں ایک نفرت کی ایک فضا بھی بنی پاکستانیوں کے خلاف, کہ پاکستانی مطلب
کوئی اس طرح کی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب یہ عجیب سی بہت گھٹیا سی حرکت تھی. لیکن بہرحال مجموعی طور پر پاکستان سے محبت بھی ہے اور اس طرح کی حرکتیں میں نے وہاں ساتھیوں سے جو ہمارے دوست ہیں میں نے ان کو بتایا بھی کہ نہ تو پاکستانی دودھ کے دھلے ہوئے نہ ترکی کے لوگ دودھ کے دھلے ہوئے. اس طرح کے اچھے لوگ بھی ہر قوم میں ہوتے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا لوگ بھی ہر قوم میں ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کسی قوم کا چہرہ نہیں ہوا کرتے. یعنی اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کو بنیاد بنا کر آپ کسی قوم پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ ان کی یہ حرکت ہے تو پوری قوم ایسی ہوگی. تو میں نے کہا ترکیوں کی بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں کہ اگر ہم یہ کہنے پر آئیں تو پھر تو کسی ایک کو دیکھ کر ہم سب پہ حکم لگا دیں. JTR Media House.